لا 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 نحتاج المال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. آج میں نے کہا ایک اور ڈالتے ہیں ایپیسوڈ، اور یہ ایپیسوڈ ہوگی ہماری جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تھے. تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا سمجھتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، دعا سے شروع کرتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رب زدنی علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها. تو اب ہوا یہ تھا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مزید پرسیکیوشن کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ ابو طالب ان کی بہت بڑی سیکیورٹی سیفٹی تھے. ان کی ڈیتھ کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ان کے دوسرے چچا جو ابو لہب ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنے بھتیجے کا خیال کر لوں گا، میرے ٹرائب کا ہے. لیکن ابو جہل نے اس کو چکا دیا کہ یہ تو تمہارے باپ کے لیے برا کہتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی ساری پروٹیکشن ہٹا لی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ کی 10 رمضان کو ڈیتھ ہوئی تھی. تو رمضان کے بعد ان کی ڈیتھ سے بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا، دونوں کی ڈیتھ سے بہت افیکٹ پڑا تھا. ایک تو ان کی 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور سارا کیئر ٹیکر ان کے گھر کا حضرت خدیجہ کرتی تھیں. تو ان کی ڈیتھ کے بعد گھر کے اندر ٹیک کیئر کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا تھا اور وہ ایک سیڈ سچویشن میں بھی تھے. ظاہر سی بات ہے، دوسری چیزوں میں جہاں انہیں ٹرائبل سیکیورٹی چاہیے ہوتی تھی وہاں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ابو طالب ہوتے تھے، اور گھر کے اندر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی وائف ہوتی تھیں حضرت خدیجہ، جو ان کو ہر معاملے میں ان کو تسلی دیا کرتی تھیں. ان کی کہتے ہیں سکینہ ان کی تھیں، سکون کا باعث تھیں. تو وہ ان بڑے بڑے محاذوں پہ بہت آرام سے چلے جایا کرتے تھے اور اپنی دعوت دین پھیلاتے تھے. لیکن یہ دونوں بہت بڑے فیکٹر ان کی زندگی سے چلے گئے، تو وہ بالکل اکیلے ہو گئے. چھوٹے ان کی بچیاں بھی بہت زیادہ تھیں. تو ایک دن کیا ہوا، خولہ بنت حکیم جو ہیں ایک صحابیہ ہیں، وہ پھر انہوں نے جب سچویشن دیکھی تو وہ ان کے پاس آئیں ان کے گھر میں، اور ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو بالکل ہی وہ ہو گئے ہیں، یعنی دل برداشتہ ہو گئے ہیں. تو انہیں کہا ہاں، ختیجہ کی ڈیتھ کے بعد، کیونکہ وہ میری بچوں کی ماں تھی اور میرے گھر کو دیکھنے والا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ کہیں انہیں کہ اگر کوئی گھر کی ٹیک کیئر والا ہو تو میں آپ کو کچھ بتاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کون میرے گھر کی ٹیک کیئر کرے گا. تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک پروپوزل بتاتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان میرڈ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں، بالکل ینگ میڈن. اور اگر آپ کسی طلاق یافتہ بیوہ سے کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سودا ہیں. تو چونکہ حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی اس وقت، پیوبرٹی بھی انہوں نے نہیں ریچ کی تھی، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کے لیے پھر اگری کرا، اور پھر ان کی حضرت سودا کے ساتھ نکاح ہوا، اور وہ ان کے گھر میں ان کے بچوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، ٹیک کیئر کرنے کے لیے آ گئی تھیں. حضرت سودا بھی بیوہ تھیں، تو وہ آ گئی تھیں اور انہوں نے سارا سودا بنت زماں سے نکاح کرا اور ان کے گھر میں ایز اے سیکنڈ. حضرت خدیجہ کی زندگی میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی تھی. 25 سال وہ رہے دونوں ایک ساتھ، اور ان کے بچے انہی سے رہے سارے. ان کی جب جانے کے بعد پھر سیکنڈ وائف جو ہوئی وہ حضرت سودا ہوئی. اب جب پرسیکیوشن بہت بڑھ گئی، آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں کہ ڈفرینٹ پرسیکیوشن تھی. تو کچھ ہسٹورینز یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ تر پرسیکیوشنز ہیں جس کے اندر عقبہ بن ابی معیط نے ان کے اوپر لا کے انٹسٹائنس ڈال دی تھیں یا ان کا گلا دبا لیا تھا. تو وہ سب جو کچھ کہتے ہیں ہسٹورینز کہ وہ حضرت ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد ہی شاید ہوا ہے یہ سب ان کے ساتھ. اور کیونکہ وہ ان کے سامنے کوئی ہمت نہیں کر رہا ہوتا تھا ان کے کرنے کے لیے. لیکن اب چونکہ وہ چلے گئے تھے تو بالکل تنہا ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ان کی لائف ان ڈینجر ہو گئی ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب نیکسٹ میرا کیا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے آپشن سوچنے شروع کرے. تو ان کے
اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ بہت ایک انہوں نے جیسے اگر آپ اگزامپل یہ لیں نا کہ پروفٹ نوح علیہ السلام کی اگزامپل کہ کتنا صبر سے 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دین دی تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی پرسیکیوشنز اٹھائیں، 10 سال وہ مستقل سمجھیں، 3 سال خاموش دعویٰ ہے اور تیسرے سال نبوت کے اس کے بعد ان کا اعلانیہ دعویٰ ہے، تو اس ساری پرسیکیوشن کو بھی انہوں نے صبر سے برداشت کی اور انہوں نے ہجرت کی کوشش تب تک نہیں کی تھی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ ان کی جان کو خدشہ ہو گیا تھا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں کس طرف نکلوں، تو ان کے سب سے زیادہ ذہن میں جو آیا وہ طائف کا شہر آیا۔ طائف جو ہے وہ 60 کلومیٹر ہے مکہ سے، 60 کلومیٹر دور تھا، بڑا ہیلی سا ایریا تھا، اور طائف کے اندر لوگوں نے، آپ سوچیں جیسے فارم ہاؤس نہیں ہوتے، لوگ جاتے ہیں اپنے ہالیڈے ہاؤس بنائے ہوئے تھے، بہت سارے مکنز کے گھر بھی وہاں تھے اور وہ وہاں جا کر ہالیڈیز انجوائے کرتے تھے، بڑی جائیدادیں بنائی ہوئی تھیں، اور لیکن جو مکہ ہے اور طائف کے درمیان میں نا لو اینڈ ہیٹ والا کچھ ریلیشن شپ بھی تھا۔ اچھا یہ مائک کچھ زیادہ ہی نیچے نہیں چلا گیا، ہاں اس کو صحیح کرو، لو ہیٹ والا بھی ریلیشن شپ تھا، بڑا نیچے جا رہا ہے، اس کو ایسے کر لیتی ہوں۔ ہاں، لو ہیٹ والا ریلیشن شپ کس طرح تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے بتایا تھا کہ جب ابرہہ نے کعبہ ڈھانے کے لیے کوشش کری تھی تو وہ طائف کے رستے ہی سے وہ اس کو رستہ نہیں مل رہا تھا، تو طائف کے لوگوں نے اس کی ہیلپ کی تھی، جس کے بعد نا مکہ اور طائف کے اندر اینیموسٹی بڑی تھی، تو ان کا لو ہیٹ قسم کا تھا ریلیشن شپ اس طرح کا نا، اور وہ سب ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے تھے، طائف والے مکہ والوں کو بہت اچھا سا سب جانتے تھے اور مکہ والے طائف والوں کو بہت اچھا جانتے تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرائبس کے لوگ بھی وہاں ہوتے تھے، تو انہیں کہا یہ ایک اچھا آپشن ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں دین کا کام بھی شروع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو جو ان کے اس وقت منہ بولے اور جو انہوں نے اڈاپٹڈ سن تھے زید بن حارث، دونوں نے نا انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جاتے ہیں، ایون حضرت ابو بکر بھی نہیں گئے تھے ان کے ساتھ، تو وہ اور حضرت زید جو ہیں دونوں نکلے، 2 دن کا سفر کیا انہوں نے، اور وہ پیدل گئے ہیں تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، تو وہ دونوں پیدل گئے ہیں، اور وہ جاتے جاتے پھر وہ پہنچے ہیں بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، یہ ہے عمیر کی فیملی، یہ میں اگر آپ کو رحیق المختوم سے بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر پہنچے فیملی آف عمیر، اور عمیر ہی کے بچے تھے 3 جو اس بنو ثقیف کے سردار تھے، تینوں کی کمبائن سرداری تھی، اور ان تینوں کا نام ہے عبد الیلیل، مسعود اور حبیب کر کے، یہ تینوں نام ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں بھائیوں سے ملے اور ان کو دین کا پیغام، وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا پیغام بتایا، لیکن ان تینوں بھائیوں نے بری طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کا بہت ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کا مذاق اڑایا۔ 1 منٹ رکیے گا، میرا مائک صحیح نہیں جا رہا، ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بیچ میں ہو گیا تھا۔ اچھا تو پھر میں نے کہا آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ تینوں جو بھائی تھے نا، حبیب، مسعود اور عبد الحلیل، ان سے ملے اور ان کو توحید کا پیغام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے، تو انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ پہلے والے نے کیا کہا؟ پہلے والے نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یعنی اللہ نے تم کو نبی چوز کرا ہے تو میں تو جاؤں گا کعبہ پہ اور میں کعبے کا کپڑا پھاڑ دوں گا، جو وہ بلیک والا میں اس کو پھاڑ دوں گا، اس میں یعنی ریمورس میں اتنا اس کا دل وہ تھا کہ مجھے اتنا ریمورس ہوگا، مجھے اتنی وہ ہوگی پچھتاوا اور تکلیف ہوگی اس بات سے کہ اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا، تو میں جا کے وہاں پر کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ اور دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو تم سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ملا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے قریش والے کہ عروہ بن مسعود جو ہے نا، ان کو ہی اللہ بنا دیتا نبی تو ہم ان کو پھر بھی مان لیتے، ان کو کیوں بنا دیا؟ یہ بھی ہے، عروہ بن مسعود نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا، وہ طائف سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اور جو تیسرا والا تھا اس نے بھی مذاق اڑایا، اس نے کہا کہ اگر تم سچی میں پروفٹ ہو تو میری تو اوقات نہیں ہے، کیونکہ تم بہت ہولی ہو، بہت مقدس ہو کہ میں تمہارے سامنے آواز نکالوں، اور اگر تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، تو پھر میں اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ میں تمہارے منہ لگوں۔ تو تینوں بھائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور اتنا ان کو مذاق اڑایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پیشنس دیکھیں کہ وہ پھر بھی خاموش رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، انہوں نے کہا اوکے تم اگر میرا میسج ریجیکٹ کر رہے ہو ایٹ لیسٹ مجھے
طائف کے اندر اپنا جو میسج ہے کنوے کرنے دے دو قریش. اور نہیں یہ کہا کہ طائف کے اندر میسج کنوے نہیں کر دو, ایٹ لیسٹ ڈونٹ انفارم قریش کو انفارم مت کرنا, کیونکہ وہ خاموشی سے آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے کہ انہیں اللہ کے اوپر توکل نہیں تھا, لیکن جب بھی آپ کہتے ہیں نا ٹائی اور کیمل اینڈ دین ٹرسٹ اللہ, تو وہ اپنا ویجیلنٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ انہیں یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اب اتنی برے حالت میں ان کو ریجیکٹ کیا انہوں نے, لیکن پھر بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہسٹورینس کہ وہ 10 دن رہے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ 20 دن رہے, کچھ کہتے ہیں 2 ہفتے رہے, ایٹ لیسٹ وہ ویک سے اور رہے وہاں پر. اور انہوں نے وہاں پر جا کے اپنا جو پیغام تھا توحید کا مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا رہے تھے. اور سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ پہلے وہ ایلیٹ کلاس کو میسج پہنچاتے تھے, کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایلیٹ کلاس یا اپر یا بزنس جو رول کرتے ہیں کنٹریز کو, ان کو میسج دیا جائے اور وہ ایکسیپٹ کر لیں, تو جو باقی ہوتی ہے جنرل پبلک ہوتی ہے وہ زیادہ ایزیلی اس چیز کو اڈیپٹ کر لیتی ہے اور ایکسیپٹ کر لیتی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وزڈم کے تھرو کر رہے تھے. لیکن ہوتا یہ کہ زیادہ تر جو آپ کی جنرل اور لو پبلک کلاس ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں. جیسے مکے کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کون سی مڈل کلاس جو تھی انہوں نے ایکسیپٹ کرا تھا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل یہ بھی بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو عام پبلک ہے وہ آپ کو اس طرح بھی ایکسیپٹ کرتی ہے. آپ جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ, اگر آپ کو یاد ہے, عبس وتولی وان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک. یہ جو شروع کی 5-6 آیتیں ہیں, تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو ایک صحابی تھے جو نابینا تھے, مختوم کر کے نام تھا, عبداللہ بن مختوم, مجھے یاد نہیں, عبداللہ اسلام تو الگ تھے, یہ مختوم کر کے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے لیڈرز کو جو ہے نا توحید کا پیغام دے رہے تھے. تو جب یہ آئے تو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نا پیشانی میں یوں فراؤننگ آ گئی تھی, تو اس کی وجہ سے یہ آیت اتری تھی. اور اس پہ ان کو کہا تھا اللہ نے کہ عبسا, کہ وہ اس نے فراؤن کیا اور وہ ٹرن اوے ہو گیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیا کس کی وجہ سے, کہ وہ ایک آدمی جو اندھے آدمی آپ کی طرف جو آئے تھے, اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا, کیا پتہ وہ آدمی زیادہ پیوریفائی ہو جاتا, اس کا تزکیہ زیادہ ہو جاتا, اور کیا پتہ وہ جو تم چیز سمجھا رہے ہو اس سے زیادہ اس کو ریمائنڈر مل جاتا, بجائے ان کے کہ جن کو تم دیے جا رہے ہو, جو چیفٹنز ہیں ان کو تم دے رہے ہو, ان کو تو کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا, اور کیا کہتے ہیں, کیا پتہ یہ تمہیں اتنے یہ وہ ہیں, کیا کہتے ہیں, اپنے آپ کے اندر کہ یہ نہ سنیں تمہاری بات. تو یہ جو ہے نا اس کو بتانے کی کوشش کی تھی اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ عام پبلک ہے, آپ اس کو بھی زیادہ فوکس کریں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایلیٹ کلاس پھر نہیں سنتی تھی تو وہ جنرل پبلک کو تو دیتے ہی تھے, تو وہ توحید کا پیغام کنٹینیوسلی مستقل وہ پریچ کر رہے تھے وہاں طائف میں رہ کے. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ تھا کہ بہت زیادہ ہر ایک نے ان کا پیغام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. موسٹلی ان کے پیغام کو وہاں پر طائف نے یعنی ایکسیپٹ نہیں کیا, کوئی ریورٹ نہیں ہوا, کوئی اسلام نہیں لایا. تھوڑے سے جو لوگ تھے نا, کچھ گنتی چنتی کے لوگ ہیں, ان کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلو اس کو دیکھ لیں. لیکن جیسے ہی وہ لوگوں کو وہ جو ان کے چیفز تھے وہاں کے طائف کے, ان کو پتہ چلا تو وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو ایک ہلچل ہو گئی کہ یار کچھ لوگ اگر بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ پیغام لایا ہے, کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو وہ لوگ اتنے ہوئے کہ انہوں نے ریٹیلیشن میں, کہ بدلے میں انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ جو نہیں ہوتے موب, یہ آپ لڑکے لپاڑوں کو چھوڑ دیں اور ان کو پتھر وتھر دے کے کہ اس کو شہر سے نکال دو. تو اس موب نے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا, اور زید بن حارث بھی ساتھ تھے, اور اتنا مارا پتھروں سے ان کو کہ وہ لہو لہان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے جوتوں کے اندر تک کہتے ہیں خون بھر گیا تھا پنڈلیوں سے ہوتا ہوا, اور انہیں بہت بری طرح سے پیٹا تھا. ایون حضرت زید بن حارث انہیں بچانے کی کوشش کر بھی رہے تھے, لیکن وہ خود بھی زخمی ہو گئے تھے. اس کے باوجود وہ دونوں نکلے ہیں 7-8 کلومیٹر جا کے, وہ لوگ پھر نا ایک شیڈ کے نیچے آ کر وہ انہیں ایک جگہ ملی, انہیں ریسپائٹ کی, تو وہ وہاں جا کے ٹھہرے ہیں. تو اس چیز کے اوپر نا ایک دفعہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایسا کوئی دن ہے آپ کی زندگی میں جو احد سے زیادہ تکلیف دہ آپ کے لیے ثابت ہوا ہو.
تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ ہاں عائشہ، بے شک یہ جو مکے کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ دن میرے لیے دن تھا یوم العقبہ۔ عقبہ کہتے ہیں، جیسے اگر آپ نے سورہ بلد پڑھی ہو نا، اس میں لکھا ہوا ما ادراک ما العقبہ۔ عقبہ ہوتا ہے دو بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ایک رستہ نہیں جا رہا ہوتا اونچا سا، گھاٹی کہتے ہیں نا اردو میں، گھاٹی سی جا رہی ہوتی ہے دو بڑے پہاڑوں کے بیچ میں، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو وہ اس کے لحاظ سے انہوں نے اس کو کہا تھا کہ عقبہ، یعنی کہ وہ جو اس طائف کے اندر جو ان کو پر پتھر مارے گئے، اور وہ پھر جب انہوں نے عقبہ کے مقام پر جو ایریا تھا، جو پیچ تھا لینڈ کا، وہاں انہوں نے وہ لی تھی طائف کے باہر جہاں انہوں نے ایک پناہ لی تھی، اس جگہ کو انہوں نے کہا کہ میرے لیے وہ دن سب سے مشکل رہا۔ اور پھر میں نے یعنی وہ تینوں بھائیوں کو بھی میں نے جس طرح توحید کا پیغام دیا انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا، تو میں نے اپنے آپ کو بہت غمزدہ پایا، اور یہ بھی کہ میں نے یہ ریئلائز ہی نہیں کیا تھا قرن الثابت میں پہنچ کے کہ میرے ساتھ یعنی کہ میں اتنا تکلیف میں آ جاؤں گا۔ اب اس کے اندر جو شیخ یاسر قادی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اس سے ہم کئی باتیں اخذ کر سکتے ہیں، کہ پہلا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے وہ جو طائف کا انسیڈنٹ تھا وہ احد سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ احد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور اتنی تکلیف ہوئی تھی، انہیں زخمی بری طرح کر دیا گیا تھا، ایون یہ تک ریومر پھیل گئی تھی کہ خدا نخواستہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس تکلیف کو جو میں ان کو اس جسمانی بھی تھی، اس سے زیادہ انہوں نے یہ والی جو طائف کو ہے نا، اس کو کہا ہے کہ فزیکل انجری سے زیادہ آپ کی مینٹل انجری آپ کو تکلیف دیتی ہے، کہ ایموشنل ڈسٹریس کتنی سیویرٹی تھی آپ کے اوپر، یہ انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ یہ جو ایموشنل پین ہوتا ہے یہ آپ کے جسمانی پین سے یعنی وار کی تکلیفوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وار کے اندر آپ کو لڑ رہے ہوتے ہیں نا، آپ فزیکل تکلیف لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کو ذہنی طور پہ لوگ تکلیف کہ آپ پیغام لے کے گئے، آپ کا سنا نہیں، الٹا آپ کا مذاق اڑایا، پھر آپ کے پیچھے لوگوں کی اتنی بے عزتی آپ کی کری، تو وہ ان کو بہت تکلیف تھی۔ سیکنڈلی وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے ایک اور پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ پروفٹ نبی ہیں لیکن وہ اصل میں ہیومن بینگ بھی ہیں، اور انہیں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک نبی اللہ سے رحمت مانگ رہے تو ہم مسلمان، ہم اللہ کی رحمت سے کیوں نا امید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انہوں نے نا یہ بھی رہا ایک بات کہ بہت ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ ذکر کسی سے کیا نہیں تھا، ہی واز ویری ڈگنیفائڈ، بڑے انہوں نے اس کو یعنی حضرت زید بن ثابت سے اگر کہیں پتہ چلے تو پتہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی طائف کا ایسے ذکر نہیں کیا تھا، یہ تو حضرت عائشہ نے جب پوچھ لیا تو انہوں نے بتایا، اور بہت طریقے سے انہوں نے بتایا، تو یہ آپ کو یہ بھی پتہ جاتا ہے کہ جتنا بھی ٹراما تھا ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے آپ کو وکٹمائز نہیں کیا، بیچارگی نہیں دکھائی کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے میرے، ہی واز ویری ڈگنیفائڈ، یہ اس میں بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موب سے بچ کر پہنچ گئے تو ایک شیڈ کے نیچے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے بہت ایک کہتے ہیں بڑی دعا کی تھی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے، اور وہ دعا جو ہے نا انہوں نے کیا کری تھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یا اللہ صرف آپ سے ہی ہے، اللہ صرف آپ سے ہی میں اپنی ساری کمپلین کرتا ہوں، اپنی بیچارگی بتاتا ہوں، اور یہ کہ میری تمام ریسورسز پوری ختم ہو چکی ہیں، میری جو اتنی انسگنیفیکنٹ ہو گئی ہے میری حیثیت لوگوں کے آگے، میں کس سے بتاؤں یا اللہ، میں صرف آپ کو ہی بتا رہے ہیں، آپ ہی سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہیں، آپ ہی ہیں جو بیچاروں کے لیے اور جو کمزور ہیں انہی کے آپ رب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے بھی آپ ہی رب ہیں، اور آپ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں یا اللہ، آپ میرے ان جیسے ڈسٹنٹ جو میرے ٹرائب کے لوگ انہوں نے کر کے کہا کہ آپ ان کے ہاتھوں میں مجھے کیسے پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یعنی یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دشمن کے ہاتھوں میں یعنی ان کو کنٹرول مت دیں یا اللہ کہ یعنی وہ مجھ پہ ظلم کریں یا لیکن اگر آپ کا غصہ میرے اوپر نہیں آ رہا یا اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو میرے لیے کوئی فکر کی بات نہیں،
بس آپ اللہ کی ناراضگی کا انہیں کتنا خیال تھا اس دعا کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے اللہ آپ کی پناہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تمام آسمان زمین کی ڈارکنیسز ہٹا دیں میرے آگے سے، اور تمام افیئرز جو یہاں کے اور آخرت کے وہ آپ ہی کے کنٹرول میں ہیں، اور بس اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو بس میں ہر چیز پہ راضی بذاؤں۔ کافی بڑی انہوں نے دعا دی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی پاور، یوں صرف وہ نہیں کہتے لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف آپ ہی کی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو یہ بھی بتایا جاتا ہے اس کے اندر، شیخ یار نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ سے اگر آپ نے کوئی کمپلین بھی کرنی ہے تو اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، کتنی ڈفرینٹ انہوں نے یہ کی کہ اللہ سے اپنی بیچارگی جتانا، اللہ کی توحید کا اظہار کرنا کہ اللہ تو ہی ہے، بس تو ہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اپنی بیچارگی اس طرح، اللہ کی وحدانیت اس طرح بتانا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے پناہ مانگنا ہر قسم کی برائی کے لیے، اور اللہ کی رحمت مانگنا۔ اسی طرح ہے کہ جیسے حضرت یعقوب نے کہا تھا، یہ کر کے ان کی سورہ یوسف کے اندر میں کہ میں اللہ میری تکلیفیں ہر چیز جو میری وہ ہیں وہ سب آپ ہی سے میں ذکر کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ حضرت یعقوب نے کہا تھا نا سورہ یوسف کے اندر، تو ان کا ایٹیکیٹ بتایا کہ نبیوں کا کیسا ایٹیکیٹ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان کا کیا تھا۔ شیطان نے بھی جانا تھا لیکن اس نے پھر کمپلین کر دی تھی نا، اس نے تو کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے بھٹکا دیا ان کی وجہ سے، اب میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو کتنا فرق ہے ایک نبی کی دعا میں اور اس کی ہمبل ہونے میں، اور ایک شیطان کے میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ ایٹیکیٹس نبیوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو ملتے ہیں، سوری۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ہی سرنڈر کر دیا، اور کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ آپشن نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک مجھ سے اللہ راضی ہے تو مجھے کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جو میرے کام کو آسان بنا دے گا، وہ میرے لیے ایز لے آئے گا۔ یعنی اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ اللہ سے ایز بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے آزمائش کے نہیں مانگنی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں ہم مشکلیں اٹھائیں گے تو ہمیں آخرت میں آسانی ملے گی، سب سے پہلے یہی کہا گیا ہے کہ کسی کو ہارڈ شپ نہیں مانگنی چاہیے کہ ہارڈ شپ سے ہمیں بہت زیادہ ثواب مل جائے گا، نہیں۔ آپ کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان آزمائشوں ہی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی کوئی آزمائش مت دیجیے گا جو ہمیں ہمارے لیے ہم کر نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیڈ کے اندر۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ یہ سارا جو تماشا ہو رہا تھا یہ دیکھا کتنے، عتبہ اینڈ شیبہ ابن ربیعہ نے، یہ ان کے ٹرائبل ریلیٹیوز بھی تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے لہو لہان ہیں تو انہیں تھوڑا سا، ظاہر سی بات ہے اب عرب ٹرائبس کے اندر تو تھا نا، چاہے کوئی دشمنی بھی ہو کچھ بھی ہو، وہ تھوڑے سے اپنی کنشپ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو انہیں بہت تھوڑی دل میں رحم بھی آیا۔ پھر انہوں نے اپنا غلام تھا، اس کا نام تھا عداس، اس کے ہاتھ انہوں نے پانی اور انگور بھیجے ان کو، یہ انہی کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیل ادھر، تو وہ جو عداس تھا وہ پانی لے کر آیا اور اس نے انگور بھی ان کو دیے، تو انہوں نے پھر کھایا، پانی بھی پیا، اور پھر انہوں نے کہ پوچھا کہ یہ کس کا باغ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عتبہ اور شیبہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب عداس نے ان کو، عداس جو تھا وہ عراقی کرسچن تھا ایکچولی، ٹھیک ہے، تو اس نے جب ان کو دیا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا، ان دا نیم آف اللہ، تو وہ عداس حیران ہوا، عداس نے کہا یہ کیا تم نے پڑھا؟ تو اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ پڑھا کلمہ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہی کہنا کہ اللہ کے نام سے۔ اس نے پھر ان کی تھوڑی سی کھانے پینے سے تھوڑی ہمت آئی تو انہوں نے پوچھا عداس سے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو نینوا سے ہوں، نینوا عراق میں ایک جگہ ہے وہاں سے ہوں۔ تو جب یہ سنا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا آپ نینوا سے ہیں؟ وہ نینوا تو یونس بن متا کا سٹی ہے، یونس بن متا، جونا جو ہے نا، جونا سن آف میتھیو جو ہے ان کے بیٹے، یعنی حضرت یونس کا شہر ہے۔ تو جیسے یہ کہا تو وہ جو عداس تھا نا وہ تو
حیران ہو گیا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ وہ حضرت یونس کا اور وہ وہاں کا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متا کو؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ بتایا، کیونکہ یہ جو داس تھا یہ رہ رہا تھا یہاں پر، یہ اکیلا ہی کرسچن تھا، یہ سارے تو شرک کر رہے تھے نا، یہ تو سارے مشرک تھے، آئیڈل کی پوجا کرنے والے، انہیں کیا پتا کہ جوڈزم کیا چیز ہے. تو اس نے کہا یہ کون شخص ہے جس کو حضرت یونس کا پتہ ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ میرے بھائی ہیں. حضرت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے اسلامی بھائی ہیں اور ہم دونوں جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، پروفٹ. تو اس کے بعد جیسی وہ سنا نا داس نے، تو ہی اسٹارٹڈ کسنگ ہے، انہوں نے ان کو چومنا شروع کر دیا، ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا. اب یہ جب چومنا شروع کیا نا تو وہ جو عتبہ اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا شیبہ، دور سے وہ دیکھ رہے تھے، وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا اس نے تعظیم کر کے چومنا شروع کر دیا ہے. تھوڑی دیر بعد اچھا پھر وہ جب واپس آیا نا تو اپنے مالکوں کے پاس، تو وہ اس کو کہنے لگے ذلیل خوار ہو جاؤ، وہ ٹو یو، جو ایک جملہ انگلش میں ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیا تم اس کو چوم رہے تھے، اس کے ہاتھ پیر، کبھی تم نے ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں کرا. تو اس نے پھر انہوں نے کہا کہ تم کیوں اس کے ہاتھ پیر کیوں ان کے ہاتھ پیر چوم رہے تھے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اپنے مالک کو کہ اس دنیا کے اندر اس سے بہترین شخص کوئی نہیں ہے، اور اس کو نے مجھے وہ چیز بتائی ہے کہ وہ صرف ایک نبی خدا ہی بتا سکتا ہے، یعنی کسی عام انسان کو وہ پتہ نہیں ہوگا، وہ نبی خدا ہی بتا سکتا ہے. تو اس پہ اس کے پھر جو مالک تھے دونوں، انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھا اس نے تم کو فرضی جادو کر دیا، یعنی جو نبی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے محمد کے ساتھ، وہ اس پہ جادو کر دیتا ہے اور وہ اسی کی زبان بولنے لگتا ہے. تو وہ اس پہ انہوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ تم جو ہو نا اس کے ایک منٹ، اس میں نا میں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں نا پہلے سے وارن کر رہے ہیں، یعنی ہم تمہیں پہلے سے وارن کر رہے ہیں کہ تم اپنا جو فیتھ ہے نا، یا نا اپنا جو تم کرسچینٹی ہو وہ اس کو چھوڑ رہے ہو اور ابینڈن کر رہے ہو اس نئے فیتھ کے چکر میں. یہ ضروری نہیں ہے، تمہارا اپنا جو فیتھ آلریڈی ہے نا کرسچینٹی، وہ زیادہ بیٹر ہے. انہوں نے کہا ہم تمہیں وارن کرتے ہیں کہ تم ایسے نہیں کرو، لیکن اس نے پھر ان کی سنی نہیں تھی. اور کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر شروع ہوئی تھی تو اس وقت جب انہوں نے اس کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے اگینسٹ لڑیں، تو انہوں نے صاف منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یو وانٹ می، کہ تم چاہتے ہو کہ میں اس آدمی سے لڑوں جو درخت کے نیچے آ کے بیٹھا تھا، ہرگز نہیں، میں نہیں لڑوں گا. اور اس نے کہا تھا کہ اللہ اس شخص کو کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور کہتے ہیں کہ وہ بیٹل آف جو بدر تھی اس میں وہ دونوں عتبہ اور شیبہ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مارے گئے تھے وہ دونوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ایونٹ کو ڈسکرائب ایسے کیا تھا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر، سر کے اوپر ایک کلاؤڈ بھیج دیا تھا کنٹینیوس. وہ جو کلاؤڈ تھا نا وہ مجھے ڈھکے ہوا تھا، سایہ کیے ہوئے جا تھا. اور اس کلاؤڈ کے ساتھ جو ہے حضرت جبریل آئے تھے، اور حضرت جبرائیل نے آ کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ او محمد، آپ کے جو لارڈ ہیں یعنی آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو کیسے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ آپ کے لیے جو یہ پہاڑوں ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، ان کا فرشتہ بھیجا ہے آپ کے، اور یہ آپ کے ڈسپوزل پہ، اور آپ جو کرنا چاہیں کرائیں. پھر اس کے بعد دوسری آواز آئی، اس آواز آئی، انہوں نے کہا کہ اس فرشتے نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اور آپ کے اوپر سلامتی ہو، اور آپ کی خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو آپ حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں نے اس جو سٹی ہے نا، یہ جو سٹی، اس کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کرش کر دوں. تو اس پہ انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کروا تو سکتے تھے، اتنی تکلیف ہے کسی کو بھی ہو، اگر کوئی کس کو اتنا خونم خون کر دے، ہمیں تو کرے، ہم کہیں گے لگاؤ ایک. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات دیکھیں، یہ ہوتی ہے رسولوں کی بات. انہوں نے کہا نہیں نہیں، انہی کی نسلوں میں سے دیکھنا کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر بعد میں پورا کا پورا طائف سٹی جو ہے وہ اسلام لے آیا تھا، الحمدللہ. سمجھ آئیے. اور اس پہ یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ نے جیسے دعا کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے دعا سنی. حضرت موسیٰ نے بھی اللہ نے بعد میں دیکھیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مدین میں جا کے انہوں نے دعا کی تھی، تو اللہ نے ان کی بعد میں کتنی بہترین کی تھی. اور یہاں بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد طائف جو ہے پورا کا پورا چینج ہو گیا تھا، ہے نا.
اور اس کے بعد کیا بتاتے ہیں کہ ایون اگر چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہی کہا نا انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے تمہیں پوری جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے جب ان کو مرسی بنا کے بھیجا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں 10 سال کے بعد طائف پورا کانکرڈ ہوا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو اس طائف کا یہ جو واقعہ ہوا تھا نا اس کے وقت موجود بھی تھے، ان سب نے لیا تھا، یعنی کہ وہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوا کہ جب وہ طائف سے نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے مکہ کے اندر، تو وہ وادی نخلا کے اندر رکے تھے، وہاں انہوں نے کچھ دن قیام کیا تھا اپنے حضرت زید کے ساتھ، اور وہاں جب وہ رکے تو انہوں نے وہیں پہ نماز پڑھنا شروع کری، تہجد کی نماز پڑھنی شروع کری۔ انہوں نے اپنے کپڑے بلڈ کچھ بھی صاف نہیں کیا تھا، کہتے ہیں بس انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور یہ سارا ذکر سورہ احقاف میں بھی آیا ہے کہ ایک جنوں کی جماعت اصل میں ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تھی تو وہی آنے کی وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف جنوں کی پابندی لگ گئی تھی آنے جانے کے لیے، تو وہ ڈھونڈتے رہتے تھے یہ کہاں سے کون ہے، یہ جو کہاں ہم کیسے پتہ کریں کیا، تو ڈفرینٹ انسیڈنٹ ہے، سورہ جن کا بھی انسیڈنٹ ہے اور یہ سورہ احقاف کے اندر بھی ہے کہ وہ دیکھتے تھے یہ ٹولی گزر رہی تھی کوئی جنوں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جن انہیں سن رہے ہیں، بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بتایا وحی کے ذریعے کہ جنہوں نے آپ کو سنا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ سورہ احقاف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنوں کی ایک گزر رہی تھی اور انہوں نے سنا آپ سے قرآن، اور جب انہوں نے سننا شروع کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ جتنے بھی جن تھے ان سب کو کہا کہ سب خاموش ہو جاؤ، اور یہ خاموشی سے انہوں نے کئی گھنٹے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے وہ سنی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ اپنے پھر قبیلوں کی طرف واپس پلٹ کے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی کہ موسیٰ کے بعد ایک ایسا نبی آیا ہے اور وہ ہمیں بتا رہے اور بڑے کلیئر سائنز ہیں اس کے، اور انہوں نے ان کو سب کو یہ بتایا کہ اسلام لانے کا بتایا کہتے ہیں، تو جب انہوں نے سنا تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ پورا ایک قصہ ہے وادی نخلا کا، اس کے اندر سورہ احقاف کے اندر بھی کہ انہوں نے ہم ایسا قرآن سنا کہ جو ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو حضرت موسیٰ پہ اترا تھا اسی ٹائپ کا، اور یہ کہ سب اللہ کی طرف کی آواز پہ لبیک کہو اور اللہ کے نبی کے اوپر بلیو کر لو، وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس انسیڈنٹس کا لب مباب یہ ہے کہ اللہ نے جسے قبول کرانا اسلام، دیکھیں ایک کرسچن ارداس جو تھا، وہ حضرت عداس رضی اللہ عنہ، حضرت عداس کی مسجد بھی ہے اگر آپ طائف جائیں نا کبھی تو وہ ہے وہاں پر، انہی کے نام سے ہے اس جگہ کے اوپر، کہ حضرت عداس مسلمان ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ اور انسان نہیں مسلمان ہوئے، جن مسلمان ہو گئے، اللہ نے دیا نا توفیق۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور ان کا دوبارہ جو کہتے ہیں نا انتھوزیازم بڑھے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب جب یہ عداس یہ مسلمان ہوئے، یہ سب کچھ ہوئے، تو جب یہ سب ہوا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی ان کو وہ کر رہے ہیں نا کہ فل سپورٹ، اور وہ سارا ان کی سیڈنس ختم ہو گئی، اور وہ جب ان کے ساتھ جو ہوا تھا تو وہ پوری فورسفلی ہی واز ویری چارجڈ ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں جا کے دوبارہ جو ہوں وہ مکہ کے اندر دوبارہ کروں گا تبلیغ کی وہ ساری چیزیں، اور وہ فلی اس موٹیویشن کے ساتھ دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو سارے لنکس ان کے ختم ہو گئے تھے، ایگزائل والی سچویشن ہو گئی تھی کہ اب واپس مکہ کے اندر، تو حضرت زید نے ان سے کہا بھی تھا کہ ہم مکہ کے اندر دوبارہ انٹر کیسے ہوں گے یا رسول اللہ، انہوں نے سارے ٹائز ختم کر لیے۔ اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے لیے راستہ بنا لے گا، اور اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے اور اس کے میسج کو وہ معزز رکھتا ہے، یعنی ان کو پورا توکل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کہ یقیناً اللہ ان کے لیے آسانی کے راستے کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ غار حرا میں رک گئے۔ اب غار حرا میں رکے، اور اس کے بعد انہوں نے بنو خزاعہ کا کوئی شخص ملے ہوں گے، ان کو انہوں نے بھیجا، انہوں نے پہلے اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ ان سے کہ مجھے
سیکیورٹی دے دی جائے کہ مکہ میں انٹر ہو جاؤں، تو انہوں نے بہانے بنا دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں بھی نہیں، میں آپ کو نہیں، ایکسکیوزز دی اور کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر سہیل بن عمر کو بھی بھیجا، کیا کہتے ہیں، اپنا پیغام کہ کس طرح سیکیورٹی مل جائے، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ معتم بن عدی کو بھی بھیجا۔ معتم بن عدی آپ نے سنا ہوگا، 2-3 دفعہ ان کا ذکر آیا ہے سیرہ کے اندر۔ یہ وہ بھی ہیں جنہوں نے بوائے کاٹ ختم کرانے میں بہت ہیلپ کری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑا سا سافٹ کارنر تھا ان کا۔ تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا تو انہوں نے ایکسیپٹ کرا، انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو کہا کہ ہاں میں امان دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو پورا جو ہے نا اسلحے سے لیس کر کے جو بھی اس وقت کا ہوگا بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکارٹ کر کے لے کر کے آؤ۔ تو وہ لوگ ان کو لے کر کے آئے، اور پھر انہوں نے 2 رکعت خانہ کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے گھر کے باہر بھی پہرے داری عدی بن یہ جو کیا نام ہے ان کا، معتم بن عدی نے کے بچوں نے کری، یعنی انہوں نے پوری ذمہ داری اٹھائی۔ یہ اس طرح دیکھ کے تو وہ ہلچل بھی مچ گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان آئے، اور ابو سفیان اور کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں ابو جہل بھی تھے، تو کہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی تھا جو آئے، اور انہوں نے معتم بن عدی سے کہا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے اس کی بات کو مان لیا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں میں نے بس کنشپ کے طور پہ اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے خالی اس لیے کیا ہے تو تم یہ کر لو۔ تو اس کے بعد نے کہا میں کوئی اس کا فالوور بھی نہیں ہوں، بس میں ان کو پروٹیکشن دے رہا ہوں، تو اس طرح کر لی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیفلی مدینہ آ گئے، مدینہ آئے، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ دیتے رہے دعوت کا کام، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پھر اس کے بعد ان کی حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تھا، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، اور چونکہ وہ اتنے انہوں نے 2 بہت بڑی، یہ 3 بڑے انسیڈنٹ ہیں سیرہ کے اندر جن کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی ڈیتھ، حضرت خدیجہ، اور پھر یہ طائف کا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی آپ کہیں گے کہ مورال بھی ڈاؤن تھا، دکھ میں بھی تھے، تکلیف میں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنے پاس بلایا۔ تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے اسراء والمعراج کا، اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا تحفے عطا فرمائے۔ تو ضرور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی توفیق دے، اور ہم جو بھی سیرہ میں پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنائے، ہماری نیتوں کو خالص کر لے۔ جب ہم ان کو سیرہ کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کی صورتوں کو بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرما لے، میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول فرما لے، اور قیامت کے دن یہ ہماری کہتے ہیں نا کہ سیلویشن کا باعث بن جائیں، کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں انشاءاللہ۔ میری نیتوں کو اللہ خالص کر دے، اللہ ہمیں مخلص بنا کے مخلص بنا دے انشاءاللہ۔ اور اب میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ والعصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 نحتاج المال